رحمت کی ہوائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برآئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا ہازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، اور اے نام محمد صلی اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ معزز صدر محترم، مہمانان گرامی قدر، حاضرین کانفرنس، اس کانفرنس کا موضوع ہے امن عالم، اور امن عالم اور اسلام لازم اور ملزوم ہے۔ امن عالم کا تصور اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا تصور امن عالم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اور آج اس عظیم الشان امن عالم کانفرنس میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا، اس فتوے کے اندر جن دلائل کا سہارا لیا گیا، یہ آج کے دلائل نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا مولا فخر عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی۔ فتوے میں جو بات کہی گئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ 1500 سال سے کہی جاتی رہی ہے، آج بھی کہی جا رہی ہے، قیامت تک کہی جاتی رہے گی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اس سچ کے خلاف کہنے والے لوگ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار ہیں۔ جو طاقتیں آج اسلام کو ہم دشمن بتا رہی ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی تاریخ مظالم اور جرائم کے سیاہ دھبوں سے پوری طرح تاریخ ہے۔ وہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اسلام جیسے مقدس مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج اسلام کو دہشت گردی کا نشانہ، دہشت گردی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جاپان کے 2 شہروں کو سیکنڈوں کے اندر لقمہ اجل بنا کر 2.5 لاکھ انسانوں کو سیکنڈوں میں ختم کر دیا تھا۔ دنیا انہیں دہشت گرد کیوں نہیں کہتی؟ آج افسانہ بتایا جاتا ہے یہودیوں کے قتل عام کا، ہولوکاسٹ میں، اگرچہ وہ حقیقت ہو یا افسانہ ہو، کرنے والے لوگ کیوں دہشت گرد نہیں کہلائے جاتے؟ دہشت گردوں کی تلاش ہے بوسنیا کے قاتلوں کو، کوسووا کے اندر انسانیت کے جرائم کرنے والے بین الاقوامی عدالت کے مجرموں کو دنیا کیوں دہشت گرد قرار نہیں دیتی؟ دہشت گردی کی تلاش ہے، دہشت گردی کے منظر دیکھنے ہیں، دنیا جا کر کیوبا کے گوانتانامو قید خانے میں جا کر کے دیکھے، ایران کے ابو غریب جیل میں جا کر کے دیکھے، افغانستان کے قلعہ جنگی میں جا کر کے دیکھے، افغانستان کے پہاڑوں میں جا کر کے دیکھے، عراق کی وادیوں میں جا کر کے دیکھے، اور 60 سال سے انبیاء کی سرزمین فلسطین کے اندر جو انسانیت کا خون بہ رہا ہے اس کے ایک ایک چپے پہ جا کر کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کا دہشت گرد کون ہے۔ یہ اقوام متحدہ جو امن کا ٹھیکیدار کہتی ہے، ان طاقتوں کی گھر کی
لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے پیغام امن کو عام کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، اپنا کردار درست بنائیں، سچائی میں، معاملات میں، اخلاق میں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو اپنے دربار میں اور دنیا کے سامنے شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو امن و امان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔